السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، بلا کسی تمہید کے سحری کھانے سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سحری سے متعلق کئی حدیثیں موجود ہیں، جس میں سے ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے جس کے راوی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اہل کتاب کے روزے اور ہمارے روزے کے درمیان جو چیز فارق ہے وہ سحری کھانا ہے، یعنی ہم سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں اور وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سحری کھانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزوں میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ سحری کھانا ہے۔ محترم سامعین، آج بہت سے حضرات کاہلی اور کوتاہی کی وجہ سے سحری نہیں کھاتے۔ سحری کھانے سے روزہ دار کو تقویت ملتی ہے، سحری کھانے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، سحری برکت کا کھانا کہلاتا ہے، اس لیے ہمیں سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے حضرات ایک گھونٹ پانی پی کر کے اور سحری کا حق ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ سحری آدمی اتنی مقدار میں کھائے جس سے کہ روزے دار کو قوت ملے، تقویت ملے، دن کے روزے میں کمزوری محسوس نہ ہو۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات سحری کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عام طور پر ان کی نماز فجر ناغا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ سحری کھانے کے بعد اگر نیند کا غلبہ ہو یا سو جانے کی وجہ سے نماز کو چھوٹنے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں سحری کھانے کے بعد ذکر و اذکار میں یا تلاوت قرآن کے اندر مشغول ہو جائے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ہمیں آرام کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے اس پہ ہم سب عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے سحری میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو سحری کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز فجر پڑھنے کی